الله الرحمن الرحيم عزیزان گرامی قدر آج ہم سورۃ نور کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ نور کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس سورت کو نور کہا گیا ہے۔ اور دوسرا، سورۃ نور کی کم و بیش ابتدائی 18 آیات میں اللہ نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور آپ کی پاک دامنی اور آپ کی شان بیان کی ہے۔ اور سورۃ نور کے اندر اللہ نے زانی مرد اور زانیہ عورت کی سزا بھی بیان کی ہے۔ فرمایا کہ بدکاری کرنے والی عورت، بدکاری کرنے والا مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر زانی اور زانیہ شادی شدہ ہوں تو پھر ان کو سنگسار ان کو پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ یہ اللہ نے سزا بیان کی ہے زانی مرد اور زانیہ عورت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے، اگر تمہیں اپنی عورت پر بے حیائی کا خوف ہے تو کسی عورت پر الزام لگانے سے پہلے مرد کو کہا ہے وہ 4 گواہ لائے۔ بہتان تہمت باندھنے سے پہلے 4 گواہ مرد لائے کہ میری عورت نے یا اس عورت نے گناہ کیا ہے۔ تو جب تک گواہ نہ ہو کسی بھی عورت پر الزام تہمت جو ہے وہ نہیں لگائی جا سکتی۔ اور اگر کوئی بندہ تہمت میں جھوٹا ہوگا، میاں بیوی، تو پھر دونوں اللہ کی بارگاہ میں برات کا اعلان کریں گے۔ مرد کہے گا مالک میں سچا ہوں، اور اگر یہ جھوٹی ہے تو اس پر لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں یہ سچی ہے تو مجھ پر لعنت ہو۔ تو قسم اٹھا کے پھر ایک دوسرے پر لعن تان کر کے آپس میں جدائیگی اختیار کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ نور کے بعد جو ہے پروردگار نے سورۃ فرقان بیان کی ہے۔ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے 19ویں پارے کے اندر سورۃ فرقان کے اندر جملہ انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور اچھے اعمال کیے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ شعراء ہے۔ سورۃ شعراء کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ تو حضور کی یہ خواہش تھی کہ سب کے سب مومن ہو جائیں، سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ تو فرمایا اے نبی آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ اپنے آپ پر جو ہے وہ رنج نہ رکھیں کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہیں آسمان سے نشانی اتاریں اور پھر یہ اس میں گردنیں ڈال کے دیکھیں بھی صحیح، اور پھر اس کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم زمین سے آسمان تک سیڑھی لگا دیں نا، سیڑھی، اور پھر یہ لوگ اہل مکہ مشرکین مکہ اس سیڑھی سے چڑھ کے آسمان پہ جا کے جھانکیں اور پھر نیچے آ جائیں، پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو اس سورۃ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے
وہ جو اہل مکہ تھے وہ بڑی شاعری کیا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر گمراہی کو تلاش کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ شعراء ہیں کہ جو مجازی عشق پر شاعری کرتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ جو ہے وہ شعر و شاعری کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تم مسجد نبی کے باہر سے نہ آئے ہوئے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا، میں تمہیں ضرور سزا دیتا کہ تم مسجد نبی میں بیٹھ کے یہ شعر و شاعری کا سلسلہ۔ تو اشعار اگر اچھے ہوں، ٹھیک ہے جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جناب حسان بن ثابت درباری شاعر سرکار ان سے نعت سنا کرتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی سرکار اشعار سنا کرتے تھے، مولا علی کے بھی اشعار ہیں، تو صحابہ کرام سے سرکار اشعار سنا کرتے تھے، وہ اشعار کہ جو حضور کی مدح سرائی پر ہوں یا اسلام کی بلندی کے لیے ہوں یا اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، ان اشعاروں کو سننا جائز ہے۔ اور جو اشعار لا یعنی ہیں، یعنی جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یا جس کے اندر عشق مجازی کو بیان کیا گیا ہے، یا جس کے اندر نوجوانوں کو ابھارا گیا ہے، یا جو شعراء اپنی شاعری کے اندر عورتوں کی زلفوں کا ذکر کریں، عورتوں کے خد و خال کا ذکر کریں، عورتوں کی حسن کا ذکر کریں، تو اس طرح کی شاعری کو سننا ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔